خواتین کے لیے پردے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ صفا فاطمہ کیا ارشاد فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ایک تعریف یہاں پر عرض کر دیتی ہوں کہ جس چیز کو چھپایا جاتا ہے تو شریعت میں اس اصطلاح کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ جس چیز کو چھپایا جائے ضروری ہے کہ اس کی حیت بھی ظاہر نہ ہو اور اس کی رنگت بھی نہ جھلکے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات ہم ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، لیکن وہ لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کا پہننا نہ پہننا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ باریک اس طرح نہ ہو کہ حیت نظر آئے یا پھر رنگت جلد کی ظاہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں تو ان کا دوپٹہ چونکہ باریک تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دوپٹہ لے کر اس کو چاک کر دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت منع فرماتا ہے کہ اس طرح کا لباس خاتون اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لباس اختیار کریں گے تو پردے کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے پردے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور کیسے لباس کو اختیار کرنے کا شریعت مطہرہ ہمیں حکم دے رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ مزید اہمیت اور فضیلت پر اگر بات کی جائے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردے کا بیان فرمانا اور باقاعدہ اس کے حوالے سے احکامات نازل فرمانا خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت خواتین کا یہ حال تھا کہ بے پردہ بازاروں میں اور ادھر ادھر نظر آتی تھیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیکورڈ نہیں ہونا چاہتے، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دور جاہلیت تھا، اسلام آیا تو ترقی ہوئی ہے، اور اسلام نے ترقی کا تصور کیا دیا ہے کہ ایک خاتون کو باپردہ ہونا چاہیے، ایک خاتون کو باوقار ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں اپنے آپ کو شمار کریں، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے پردے کا اہتمام جس طرح شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے اسی طرح اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پردے سے شاید خواتین کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دین اسلام ہمیں بہت زیادہ مقید کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے جو پردے کا اہتمام ہے اس طور پر کریں گے کہ ہم اپنی جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے گھر سے نکلیں گے بھی، باقی بلا ضرورت نکلنے کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر نکلنے کا بالکل حکم دیا جاتا ہے اور بالکل اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خیال رکھا جائے کہ جب گھر سے نکلیں تو اس انداز میں نکلیں کہ مومن خواتین پہچانی جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مومن خاتون ہے اور ان کا وقار ان کے لباس سے ظاہر ہو، تاکہ ان کو ایذا دینے میں جو ہے وہ لوگ آر محسوس کریں اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ پردے کے احکامات نازل کیے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح دیگر جو امہات المؤمنین ہیں ان کے بھی پردے کی کیفیت یہی ہے کہ بلکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت یہاں عرض کرنا چاہوں گی۔ آپ ہی کے حجرہ مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جاتا ہے تو آپ پردے کا اضافی اہتمام فرماتی ہیں، پہلے بھی فرماتی تھیں لیکن اپنے ہی حجرے میں حفاظت فرما رہی ہیں۔ اور پھر جب پوچھا گیا تو بیان فرمایا کہ پہلے تو صرف میرے شوہر محترم تھے، میرے والد صاحب تھے، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے حیا کی بنیاد پر میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں بھی اس طرح اہتمام کیا کرتی ہوں۔ یہ ہے پردے کا کانسیپٹ جو شریعت مطہرہ ہمیں دے رہی ہے، کیونکہ پردہ بیسیکلی حیا کی وجہ سے ہوگا، اور حیا کامل ہوگی تو پردہ خود بخود انسان کرے گا۔ بے شک بے شک۔